شان رسالت، عظمت صحابہ، اکابرین اشاعت التوحید و سنت زندہ باد، سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند، سارے ساتھی جواب دے، سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند۔ تشریف لاتے ہیں استاد مکرم حضرت مولانا علامہ احمد بندیالی صاحب۔ اللہ اکبر، اشاعت علامہ احمد بندیالی زندہ باد۔ چل گئی ہوئی
اختلاف ہو اور جھگڑا ہوا تھا. میرے آقا مکے والوں کو کیا منوانا چاہتے تھے؟ اس کو ماننے کے لیے کفار مکہ تیار ہو. وہ مسئلہ اگر سمجھ نہ آئے تو وہ کڑوا اتنا ہے کہ میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. لیکن مکے کے مشرکوں نے پھر بھی اس مسئلے کو نہیں مانا. میرے آقا مکہ کی گلیوں میں چلنے لگے تو پتھر میرے نبی کو سلام کرنے لگے. انہوں نے یہ دیکھ کے بھی اس مسئلے کو نہیں مانا. میرے آقا وادی میں پہنچے تو جانور میرے نبی سے کلام کرنے لگے. انہوں نے یہ معجزہ دیکھ کے بھی میرے نبی کی بات کو نہیں مانا. میرے آقا نے اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈالی، کڑوا کنویں میٹھا ہو گیا. سبحان اللہ. انہوں نے یہ سب کچھ دیکھ کے میرے نبی کے پیش کردہ مسئلے کو نہیں مانا. جنہوں نے نہیں مانا نہ ان کے لیے کڑوا بڑا تھا، اور جنہوں نے مان لیا نا ان کے لیے میٹھا اتنا تھا کہ اسے تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا گیا. اس کی چربی پگھل پگھل کے کولوں کو راکھ بنا. نمک ملا پانی اس کے زخموں پہ چھڑکا گیا. دوسرے دن پھر اسے تپتے ہوئے کولوں پہ لایا گیا. اور امیہ نے ٹھوکر مار کے پوچھا، بلال پھر بھی اس کا نام لے گا؟ تو بلال نے مسکرا کے کہا، اس کو ماننے کا جتنا مزہ آج آیا ہے نا آج تک آیا ہی نہیں. جنہوں سمجھ آ گئی نا ان کے لیے پھر وہ میٹھا بھی بڑا ہے، اور جن کو سمجھ نہیں نہ آئی انہوں نے میرے نبی کے معجزے دیکھے، میرے نبی کا کمال دیکھا، میرے نبی کا جمال دیکھا، انہیں پھر بھی سمجھ نہیں. یہاں پڑھے لکھے لوگ عام میں موجود ہیں، ہو سکتا ہے دوسرے طبقے کے لوگ بھی ہوں، دوسرے مسلک کے بھی ہوں، سب ہمارے بھائی ہیں. کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی زچ نہیں کرنا، کسی کو ہٹ نہیں کرنا. دوسرے مسلک کے جو میرے بھائی یہاں آئے ہیں، نوجوان خاص کر کے پڑھے لکھے، یہ جو سیرت کے نام پہ جلسے ہوتے ہیں
اس میں جب خطیب صاحب آتے ہیں یا مقرر آتے ہیں، آپ بھی ان کی تقریریں سنتے رہتے ہیں، بھئی سیرت سننی ہے نبی پاک کی، اور وہ خطیب صاحب تقریر شروع کرتے ہیں، میرے نبی کی زلفیں بڑی خوبصورت تھی، میرے نبی حسین تھے، میرے نبی جمیل تھے، میرے نبی کے دانت ایسے تھے. حسن بیان کیا جاتا ہے، جمال بیان کیا جاتا ہے، زلفوں کا بیان ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیرت النبی بیان ہو رہی ہے، وہ سیرت النبی بیان نہیں ہو رہی. ورنہ تو آپ بتائیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، نبوت کے ملنے سے پہلے میرے نبی حسین نہیں تھے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ نبوت کے ملنے سے پہلے آپ کی زلفیں خوبصورت نہیں تھی؟ نبوت کے ملنے سے پہلے آپ کا چہرہ خوبصورت نہیں تھا؟ تو یہ تو آپ سیرت بیان کرنے لگے ہیں محمد ابن عبداللہ کی، اور ہم سیرت بیان کرنا چاہتے ہیں محمد الرسول اللہ کی. نبوت کے ملنے سے پہلے آپ صادق نہیں تھے، نبوت کے ملنے سے پہلے امین نہیں تھے، نبوت کے ملنے سے پہلے باحیا نہیں تھے. یہ ساری خوبیاں، یہ سارے کمال، حسن بھی، جمال بھی، خوبصورتی بھی، یہ ساری چیزیں میرے نبی میں موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود میرے نبی کو مکے سے باہر کوئی بندہ نہیں جانتا. نبوت کے ملنے سے پہلے حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، صادق بھی، امین بھی، شرافت بھی، دیانت بھی، امانت بھی. لیکن میرے نبی کو مکے سے باہر نہ جدے والے جانتے ہیں، نہ طائف والے جانتے ہیں، نہ مصر والے جانتے ہیں. سب خوبیوں کے باوجود آپ کو مکے سے باہر کوئی نہیں جانتا. ہم سیرت کا وہ حصہ بیان کرنا چاہتے ہیں جب میرے نبی کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا اور میرے نبی نے پیغام سنایا. پھر میرے نبی کے نام کی دھومیں صرف فرش پہ نہیں، عرش پہ بھی مچنے لگ گئی. پھر ہر طرف محمد محمد ہونے لگا. کب؟ جب میرے نبی نے پیغام سنایا، جب میرے نبی نے قرآن سنایا. آج لوگ اس پیغام کو سنانا نہیں چاہتے، حسن بیان کریں گے، جمال بیان کریں گے، اس پیغام کی طرف وہ نہیں آئیں گے. اچھا ایک اور بات کا جواب دے دیجئے، میرا نبی جتنا بھی حسین ہو، جتنا بھی جمیل ہو، خدا گواہ ہے، میرا اپنا خیال یہ ہے، میرا اپنا، کہ میرے آقا کے جو دانت مبارک ہیں، ان کی جو چمک ہے، اس کو اگر میں آسمان کے تاروں کے ساتھ تشبیہ دے دوں نا، خدا دی قسم ہے میرے نبی دے دنداں دی چمک دی توہین ہو جائے. تاروں میں اتنی چمک کہاں جتنے میرے نبی کے دانت مبارک میں ہیں. آپ کی زلفوں کو رات کی سیاہی سے تشبیہ دے دوں تو زلفوں کی توہین ہو جائے گی. آپ کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دے دوں تو میرے نبی کے ہونٹوں کی توہین ہو جائے گی. میں اپنے نبی کے پسینے کو عنبر کستوری کے ساتھ تشبیہ دے دوں، خدا دی قسم ہے میرے نبی دے پسینے دی توہین ہو جائے گی. عنبر اور کستوری میرے نبی کے پسینے کا کیسے مقابلہ کر سکتی ہیں؟ یہ ساری خوبیاں میں مانتا ہوں میرے نبی میں موجود ہیں، حسن بھی، جمال بھی، آنکھیں خوبصورت، بال خوبصورت، ہونٹ خوبصورت، خد و خال خوبصورت، ہاتھوں کی انگلیاں خوبصورت، پاؤں کے تلوے خوبصورت. لیکن بتاؤ پڑھے لکھے لوگوں، میرا نبی جتنا بھی حسین ہو، جتنا بھی جمیل ہو، اس میں کمال نبی پاک کا ہے یا حسن دینے والے کا ہے؟ حسن دینے والے. وہ کون ہے؟ اللہ. اور جلسہ کس کی سیرت کا کر رہے ہو؟ نبی کی سیرت. نبی پاک کا. اور کمال کس کا بیان کر رہے ہو؟ اس میں تو سارا کمال اللہ کا ہے. اس نے حسن بخشا. شاید اس سے پہلے آپ کو یہ بات کسی نے نہ بتائی ہو، شاید
ओद के मैदान में मेरे आका का दांत सामने वाला टूट गया, जड़ से नहीं निकला, दरमियान से टूटा। और दरमियान से सामने वाला दांत टूट जाए, ये हुस्न में ऐब है। इसके बाद बंदा मुस्कुराए, अच्छा नहीं लगता। इसके बाद बंदा बोले, बात करे, ये टूटा हुआ दांत अच्छा नहीं लगता। सहाबा कहते हैं इस दांत के टूटने के बाद जब आका मुस्कुराया करते थे, जितना खूबसूरत ये टूटा हुआ दांत लगता था, इतने खूबसूरत दांत दूसरे नहीं लगते। इस टूटे हुए दांत में हुस्न किसने पैदा कर दिया? अल्लाह ने पैदा। तो ये सारी खूबियां तो रब ने बख्शी हैं। तुम सीरत के उस हिस्से को बयान करते हो जिसमें मेरे नबी का कमाल कोई नहीं, और हम सीरत के उस हिस्से को बयान करते हैं जहां से मेरे नबी का कमाल शुरू हुआ। वो कब है? जब मेरे नबी ने पैगाम सुनाया, और पैगाम भी सिर्फ 4 हरफों में। कोई लंबी तकरीर नहीं, खिताब नहीं। ये थोड़ी आदत होती है कि 2 घंटे तकरीर करनी है, 1.5 घंटा करनी है। आप तारीख और सीरत की किताबें उठाएं, यहां पढ़े लिखे लोग मुझे नजर आ रहे हैं। मेरे प्यारे पैगंबर की कोई तकरीर और कोई खिताब 10 मिनट से ज्यादा कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी। ये हमारे यहाँ रिवाज है। ये अजमी लोग हैं ना, तकरीर करनी है तो 2 घंटे तकरीर करनी है, भावें न बयान करना नू समझ आवे मैं आखदा की पिया, इन्हां लोगों नू समझ आवे मैं इस आख्या। बस सुबह जाके लोग उसे पूछे, हाँ भाई रात जलसा हुआ था, सुनाओ जी। उस आखा जी फटियां बड़ियां बनियां आख्या के सब कोई पता, ये हमें समझ नहीं है। अलबत्ता बाजू बड़े चढ़ाए हैं और लोग समझते हैं तकरीर मेज पे मुक्के मारने का नाम, या तकरीर अपने रान पर हाथ मारने का नाम। और तकरीर नाम है, क्या कहा था गालिब ने, देखना तकरीर की लज्जत, देखना तकरीर की लज्जत। जो उसने कहा मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में। जब खतीब तकरीर करे तो लोग कहे सारे दिल की गल की, हमारे दिल की बात। मेरे नबी का खिताब सिर्फ 4 हरफों में, कोई तमहीद नहीं। वो 4 हरफ क्या थे? मेरे नबी ने कहा कूलू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्फ 4, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मेरे नबी ने तकरीर की है। जवाब क्या आया? शाबाश शाबाश बोलो, जड़े कोई तारीख पढ़ी जे सीरत दी किताबां पढ़ी जो ते बोलो। इस खिताब का, तकरीर का, दावत का जवाब क्या आया? पत्थर। पहला पत्थर किसने मारा? सके चाचे ने। चाचा भी ते गवाठी भी। ये वही चचा है जिसने मेरे नबी की पैदाइश पर लौंडी आजाद करके खुशी मनाई थी, मिलाद मनाया। मैं जरा छुपा के गल की थी, घूंघट चाह के वो सारे समझ गए। आखिर की जो लौंडी आके कहती है ना तेरे मरहूम भाई के घर बेटा हुआ है, उसने कहा तू सच कहती है तो मैंने तुझे आजाद किया। मेरे नबी की विलादत पे खुशी मना रहा है, लेकिन वही चचा आज मेरे नबी के पैगाम को बर्दाश्त नहीं कर रहा, पैगाम नहीं सुनना चाहता। पत्थर भी मारे, बददुआ भी दी, बददुआ। साडी खुशाब ते मियां दी बोली चाहते पलूता कर दिया। पलूता पलूता थोड़े पासे नहीं होना लफ्ज़। बददुआ, बददुआ देना। तब्बन लक साइर याम,
अलहाजा दाऊद अल्लाह, मैं तो आका का उम्मती हूं, मैं इसका तर्जमा करते हुए भी हिचकिचा रहा हूं, कैसे तर्जमा करूं? कितनी तौहीन आमेज जुमले हैं जो उसने मेरे नबी के बारे में कहा। तब्बल का सायर जाओ, नरम सा तर्जमा करता हूं, तेरा सारा दिन बर्बाद हो जाए, इस वास्ते बुलाया ही, ये है तेरी दावत। मेरे नबी खड़े हैं पहाड़ पर, 40 साल लोग कहते थे ये सादिक जा रहा है, 40 साल लोग कहते थे ये अमीन जा रहा है, वो कहते थे हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं, मोहम्मद की जबान झूठ हो। मेरे नबी को सालिस मानते थे, जज मानते थे, फैसल मानते थे। आज मेरे नबी खड़े हैं, क्या हो गया मेरे साथ? पत्थरों की बारिश, बद्दुआएं। अल्लाह ने मेरे नबी की परेशानी को देखा, फरमाया मेरा सोना तू जवाब नहीं देना, तेरे और मेरे दरमियान मुआहदा हो गया है, तूने फर्श पे मेरा गिला बर्दाश्त नहीं करना और अर्श पे मैंने तेरा गिला बर्दाश्त नहीं करना, इसको जवाब मैंने देना है। अल्लाह ने फिर वही लफ्ज़ उसके मुंह पे मारा, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु सयस्ला नारन। मेरे नबी पर पत्थरों की बारिश हो, फिर एक आवाज आती है अंत कज़्ज़ाब, दूसरी तरफ से एक आवाज आती है अंत मजनून, एक और आवाज आई जादूगर है, एक और आवाज आई शायर है, शायर। असातीरुल अव्वलीन है, फतवे लग रहे हैं, फप्तियां कसी जा रही हैं, इल्जाम लग रहे हैं, कज़्ज़ाब है, मजनून है, शायर है, जादूगर है, पहले लोगों की कहानियां सुनाता रहता है। ये सारे फतवे फप्तियां मेरे नबी के मुतालिक क्यों हो रहा है? ये सब कुछ बोलो क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि इसकी जो दावत है ये लोगों पे असरअंदाज होगी। लोगों नू इस तू दूर करो, लोग इसके नेड़े ना जान, बदनाम करने के लिए, ताकि लोग इसके करीब ना जाएं। ये सब कुछ उसलिए हो रहा है, चौधरी और सरदार वो इसकी क़ियादत कर रही हैं। झूठा है जी, मजनून है, शेरो शायरी करता है, जादूगर है। मकसद क्या था? लोग इसके करीब हो। तुसी भी ना घबराया करो, जब लोग तो जो कहते हैं मुनकिर हो, कहते हैं मुनकिर, गुस्ताख, बेअदब, ये नबी नू बड़ा भिरा समझते हैं। ये कब्रिस्तान नहीं जान देंगे, ये पीरां नू नहीं मनते, ये अरवाह दे काहिल कोई नहीं, मर गया मरदूद हो। ये सारी बातें क्यों की जाती हैं? ताकि लोग साढ़े ये कब्रिस्तान नहीं जाने देते। ये सारी बातें इसलिए की जाती हैं ताकि लोग इनके करीब हो। इन इल्जामात से नहीं डरना, वरना सच्ची सच्ची एक बात बताओ, इंसाफ से एक बात बताओ। अब नहीं बताओगे तो चारपाई पे जाके लेटना है ना, उस वेले जरूर सोचना बे बंदयालवी गल कर गया यार। सोचिए, तुम जितने लोग यहां बैठे हो, तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते हो? मानते। बरेलवी होमेन, देवबंदी होमेन, अहले हदीस होमेन, नहीं मानते? मानते। क्या मानते हो? रसूलुल्लाह मानते हो? बोलो मेरे साथ, कालिमतुल्लाह मानते। मां की गोद में बोले मानते हो? उन्हें रिसालत मिली, नबूवत मिली, उन्हें रब ने मोइज़े दिए, उनको इंजील जैसी किताब दी, उनकी मां सिद्दीका है, मानते हो? सच्ची गल
عیسائیوں کو پوچھو، عیسائی کہتے ہیں تساں حضرت عیسیٰ دے منکر ہو، تساں حضرت عیسیٰ نو نہیں مانتے۔ جاؤ کسی عیسائی سے پوچھو، وہ کہتے تم مسلمان حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہو، بے ادب ہو، تم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے ہو۔ ہم ان عیسائیوں سے کہتے ہیں عبداللہ مانتے ہیں، پھر رسول اللہ مانتے ہیں، پھر کلمت اللہ مانتے ہیں، پھر صاحب کتاب مانتے ہیں، صاحب معجزات مانتے ہیں، ماں کی گود میں بولے مانتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں اے مننا نہیں، اللہ کا پتر منو۔ عیسائی ٹھیک کہتے ہیں، عیسائی ٹھیک تمہیں بھی جب لوگ کہتے ہیں یہ نبی کو نہیں مانتے، اس میں تجھے کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ تو عیسائی ہمیں کہتے ہیں آپ عیسیٰ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ کو ماننا یہ ہے کیا ماننا اللہ دا ہے ماننا۔ تم جتنے لوگ بیٹھے ہو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے ہو، ان کا احترام نہیں کرتے ہو، ادب نہیں کرتے ہو، نواسہ رسول ہے۔ وہ جب پیدا ہوئے نا ان کے کان میں آذان میرے نبی نے کہی تھی، انہیں گھٹی میرے نبی نے لگائی، ان کے منہ میں لعاب میرے نبی نے ڈالی، انہیں اپنے کاندھوں پہ چڑھایا، سوار کیا۔ کسی نے پوچھا سواری بڑی اچھی ہے، میرے آقا نے فرمایا سوار بھی بڑا اچھا ہے۔ مانتے ہو؟ مانتے ہو؟ شین کہتے ہیں، پھر تجھے نہیں بولنا، میں اشارے کی گل کر رہا۔ شین کہتے ہیں، شین کہ تم سنی حضرت حسین کو نہیں مانتے۔ کرو مطمئن، چلو جاؤ جاؤ شین کو مطمئن کرو۔ شین کہتی ہے تم سنی حضرت حسین کو نہیں مانتے ہو، آپ شین کو کہتی ہیں نواسہ رسول مانتے ہیں۔ جی بالکل، بے شک۔ وہ پیدا ہوئے تو گھٹی میرے نبی نے لگائی، مانتے ہیں۔ ان کے کان میں آذان میرے نبی نے کہی، مانتے ہیں۔ ان کا نام میرے نبی نے رکھا، مانتے ہیں۔ ان کے پیٹ میں منہ میں لعاب ڈالی، مانتے ہیں۔ کاندھے پہ سوار کیا، مانتے ہیں۔ کہو شین کو کہو۔ شین جواب میں کہتا ہے اے مننا نہیں، مننا اے وے محرم کا چاند چڑھے نا، وہ ٹھیک کہتے ہیں، بولو تو صحیح یار، ٹھیک کہتے ہیں۔ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تم جو دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، نہیں مانتے ہو، نہیں مانتے۔ آپ کا ادب نہیں کرتے ہو۔ ساری کائنات کا سردار ہے تو آمنہ کا لال ہے، پہلوں پچھلوں کا امام ہے تو آمنہ کا لال ہے، سارے نبیوں کا خاتم ہے تو آمنہ کا لال ہے، پھر وہ رحمت للعالمین ہے، پھر وہ شفیع المذنبین ہے، پھر وہ صاحب معراج ہے، پھر وہ صاحب قرآن ہے، پھر قیامت کے دن وہ حوض کوثر کا ساقی ہے۔ حمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، کل وہ مقام محمود پہ دولہا بن کے کھڑا ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت آمنہ کے لال نے کرنی ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے آپ کی شفاعت قبول ہونی ہے۔ ساری کائنات سے اعلیٰ، اولا، برتر، افضل، بالا قدر اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اور سے بولو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ لیکن ایک طبقہ تمہارے متعلق کہتا ہے تم نبی پاک کو نہیں مانتے۔ انہوں نے مطمئن کریے، یا تو شین نو مطمئن کرو تو عیسائیوں نو کرو، پھر انہوں نے بھی کریے۔ ان کو کیسے مطمئن کرو گے؟ وہ کہتی ہیں تم دیوبندی جو ہو نا
تم نبی پاک کو نہیں مانتے ہو. ہم کہتے ہیں خاتم النبیین مانتے ہیں, شفیع المذنبین مانتے ہیں, رحمت للعالمین مانتے ہیں, صاحب قرآن مانتے ہیں, صاحب معراج مانتے ہیں, پچھلوں پہلوں کا امام مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں اے مننا نہیں, نور من نور اللہ منو, اے مننا نہیں, عالم الغیب منو. پھر وہ ٹھیک ہے نہیں. میں تے بڑے طریقے نہ تم سمجھان دی کوشش کیتی ہے, یہ ہن بھی تم سمجھ نہیں آئی, اللہ تم سمجھائے. یہ الزام ہوتے ہیں, لوگ لگاتے رہتے ہیں یہ منکر ہیں, گستاخ ہیں, بے ادب ہیں. وہ میں اکثر لطیفہ سنایا کرتا ہوں. بھائی ہم رہتے تھے نا پہلے 18 بلاک اپنے پرانے گھر میں, تو ہمارے گھر کے نیچے جو دکانیں تھیں نا, اس میں ایک ہوٹل والا تھا, دہی دودھ کی اس کی دکان تھی, گاما ہوٹل والا. گاما ہوٹل. تو گاما بڑا میم شین رے کاف پکا. تو گاما کے 2 بیٹے تھے, وہ میرے بڑے بھائیوں کے ساتھ کھیلتے تھے. گامے کے 2 بیٹے, تو وہ 2 بیٹے نا میرے والد صاحب کے درس میں آ جائے گا. اللہ نے ان دونوں بیٹوں کو مواحد بنایا. 2 بیٹے مواحد ہو. اب گاما بھی دوسرے عقیدے کا اور گاما کا باپ بھی دوسرے عقیدے. دادے نو پتہ لگا بھی پوترے وہابی ہو گئے. پوترے تو پروپیگنڈا ہے نا بھئی یہ 2 بندی کس قسم کے لوگ ہیں. تو دادا گامے کو کہتا ہے, گامے کو, گاما پتر ہو, میں مر گیا نا تے میں نے یقین ہے کہ تو میرا کوئی دم درود ہو کسے تے اپنا آپ کیتی جائیں. یہ تیرے پترا ایک تصور دے رکھا ہے بھئی یہ ایصال ثواب کے قائل نہیں, یہ ارواح کے قائل نہیں. تم جس ارواح کے قائل ہو, اور جو 3 دڑے بیٹھے ہوتے شہری سارے تے تاجر تے ملازم طبقہ, تیسرے دن بیٹھے ہوتے فروٹ کٹے ہوئے ہوتے ہیں, وہ تم کھاتے ہو. تاجر اور مالدار وہ اللہ واسطے کا ہوتا ہے. کو چپ کر گیا ہوں, بولو یا کا اللہ واسطے کا نہیں, بولو کہو اللہ واسطے کا نہیں ہے, اللہ واسطے کا نہیں ہے. دعوت ہے جس طرح رشتہ داروں کی دعوت ہوتی ہے, دوستوں کی دعوت ہوتی ہے, بولو. اگر اللہ واسطے کا نہیں تو مردے نو ثواب نہیں, اگر اللہ واسطہ نہیں تو میت نو ثواب نہیں. تے جی اللہ واسطہ ہے تاجر کنے کھا رہے ہیں. تم قائل ہو. اگر میں آپ میں سے جو تاجر ہیں مالدار لوگ ہیں, میں کہوں میں زکوٰۃ دینی ہے, اے تو زکوٰۃ لے. کسی تاجر کو میں دکان پہ جا کے کہوں, وہ خود کروڑ پتی ہو, میں کہوں اے زکوٰۃ ہے یار, اے تو لے لے, خدا دی قسم میرے گاٹے لگ جائے. وہ اکسی تو من زکوٰۃ لینا نہ سمجھیا, زکوٰۃ نہیں لیندا تے 3 دیہڑے اس وقت کہاں جاتی ہے تیری غیرت؟ وہ بھی تو اللہ واسطے کا ہے. اگر اللہ واسطے کا نہیں تو ثواب کیوں؟ سنو, جو اللہ واسطے کا ہے نا وہ امیر بندہ بھی نہیں کھا سکتا, اس کا نوکر بھی نہیں کھا سکتا. تمہیں آج تک کسی نے بتایا نہیں شاید. سیلز مین بھی نہیں کھا سکتا. وہ غریب کھائیں, مسکین کھائیں, طالب علم کھائیں, پھر میت کی روح کو ثواب پہنچے گا. امیر لوگ کھا کے چلے جائیں گے. تسی ارواح دے قائل ہو, اسی قائل نہیں. تم قائل ہو جو طالب علموں کو بلا کے لے آتے ہو, کوئی طالب علم آؤ جی تے ساڈی ماں واسطے جی ختم پڑھو جی طالب علم. پھر وہ طالب علم چھوٹے بڑے طالب علم آ گئے جناب, انہوں نے قرآن کھولے. اتنے جتنے علماء بیٹھے فارغ التحصیل, جتنے علماء یا طالب علم اتنے بیٹھے, تسی پڑھتے رہو مدرسے, تسی پڑھتے رہو سارے مدرسے. سچی سچی گل کرے بھی طالب علم کنیے پڑھتے دسو نا. طالب علم قرآن پڑھ دے تیری ماں واسطے. ماں تیری ہے کہ طالب علم دی؟ طالب علم کی تیری ماں جنت میں جائے یا جہنم میں جائے؟ طالب علم میری ماں کے لیے پڑھ رہے,
और तालिब इल्म उस देख के लिए पढ़े, वो जो दरवाजे पे पक रही उसके लिए पढ़ते हैं, तेरी माँ के लिए पढ़ते हैं। वरना जा तजर्बा कर, किसी मदरसे में जा, तालिब इल्म ले आ, पढ़ा, खत्म, अस्सलाम वालेकुम, सलाम दे, कोई पानी भी नहीं पूछना, चाह पानी कोई शय नहीं, तोड़ दे तालिब इल्म। 15 दिन तो बाद उसे मदरसे च फिर तालिब इल्म लैन जा, ये तेरे नाल आ गए। तालिब इल्म पढ़ रहे हैं मेरी माँ के, खुद क्यों नहीं पढ़ते हो? भाई पढ़ो, बहनें पढ़ो, चचा जात, मामू जात, खाला जात, फूफी जात, चचा मामू फूफियां खालाएं, दोस्त अहबाब, खुद क्यों नहीं पढ़ते हो? तालिब इल्म पूरा कुरान पढ़ के उठ जाए और मैयत का बेटा सिर्फ सूरत फातिहा, वाह जी वाह, जो इसका सवाब पहुंचना है ना उसका नहीं। क्यों? ये दरस से पढ़े, इसकी माँ है, इसका बाप है, ये अंदर से पढ़े, खुद पढ़ा करो, रिश्तेदार तुम्हारे पढ़े, बरादरी के लोग पढ़े, दोस्तों को बुलाया करो। ये सारे इल्जाम जो लगाए जाते हैं ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि लोग इन्हां दे नेड़े ना जाएं। मेरे आका पे भी ये सारे इल्जाम लगाए जाते थे, कज़ाब है, मजनून है, शायर है, शायर। कुरान ने भी एक एक इल्जाम का जवाब दिया। कुरान ने कहा मेरे नबी को शायर कहते हो, वश्शुअराओ यत्तबिउहुमुल गावून, पागलो, शायरों के पीछे तो गुमराह लोग चलते हैं, शायरों के पीछे तो गुमराह लोग चलते हैं। आगे कुरान ने कहा शायर जो कहते हैं वो करते नहीं, शायर जो कहते हैं वो करते नहीं, और मेरा नबी कहता कम है करके ज्यादा दिखाता है। तुम मेरे नबी को शायर कहते हो? शायर जो कहते हैं वो करते नहीं, और मेरा नबी कहता कम है। उम्मत को कहा 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो, खुद तहज्जुद भी पढ़ के दिखाई। कहा कम, अमल। उम्मत को कहा 7.5 तोला सोना, 52 तोला चांदी माल हो जाए, साल गुजर जाए, 40वां हिस्सा दो, 40वां हिस्सा, और खुद घर में कुछ भी नहीं रखा, जो कुछ होता था रब के रास्ते में खर्च कर दिया। मेरे नबी कहते कम थे, करते जाते। मेरे नबी को शायर कहते हो? शायर तो मुबालगा करते हैं। मुबालगा समझते? जी हाँ जी, 2-4 बंदे बोले। मुबालगा क्या? हद से हद तू बद के गल कर, और मेरा नबी तो नाप तोल के बात कर, मेरा नबी तो मुबालगा नहीं कर। शायर तो मुबालगा करते हैं। अल्लाह की कसम है, महबूब होवे ना तवे दे पिछले पासे आ, तो शायर कहते हैं 14वीं दा चंद नहीं। शायरों की जो मुबालगे करते, जो मुंह में आता है कहते चले जाए। एक शायर ने अपने महबूब की जुदाई पे कहा भाई मैं रोया, मेरा महबूब जुदा हो गया था तो मैं कितना रोया। तो कहता है एक दिन रोया मैं हिजरे यार में 9 समंदर, 200 नाले, 8 नदियां बह। मजा नहीं आया रोमन का? शायरों का क्या होता है? शायर मुबालगे करते रहते हैं, हाथ से गुजर के बात करते हैं। मेरा नबी नाप तोल के बात करता है। अगर आप थोड़ा सा जिंदा दिली का सबूत दें तो एक जुमला मेरे ज़हन में आया, कोई चुप कर, आपको सुनाओ। कुरान ने कहा बशुअराओ
کے پیچھے تو ابو بکر و عمر جیسے لوگ چلتے ہیں. میرے نبی کے پیچھے تو عثمان و علی جیسے لوگ چلتے ہیں. میرے نبی کے پیچھے تو طلحہ و زبیر جیسے لوگ چلتے ہیں. میرے نبی کے پیچھے تو بلال جیسے لوگ چلتے ہیں. میرے نبی کو شاعر کہتے ہیں. ایک ایک الزام کا اللہ نے جواب دیا. انہوں نے کہا مجنون ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون. مجھے قلم کی قسم ہے اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں مجھے اس کی قسم ہے. میں دو قسمیں اٹھا کے تجھے یقین دلاتا ہوں کہ میرے پیغمبر تو مجنون نہیں. ابھی میں نے ترجمہ مکمل نہیں کیا. بے نعمت ربے کا اس کا ترجمہ میں نے کیا ہی نہیں. میں نے تو فی الحال یہ ترجمہ کر دیا کہ آپ مجنون نہیں. لیکن یہاں اللہ نے کیا کہا بے نعمت ربے کا وما انت بے نعمت ربے کا. مزہ ہی وما انت بے نعمت ربے کا بے مجنون. اللہ نے کہا میرے پیغمبر دو قسمیں اٹھا کے تجھے یقین دلاتا ہوں کہ تو مجنون نہیں ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے ہم نے تجھے قرآن جیسی کتاب دی ہے. قرآن ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ. شان مصطفیٰ. تو میرے نبی کا پیغام کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اس کا جواب کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ تانے. جواب کیا ہے؟ فتوے. جواب کیا ہے؟ پھبتیاں. جواب کیا ہے؟ گلے میں رسیاں. جواب کیا ہے؟ پاؤں میں کانٹے. جواب کیا ہے؟ قتل کی تدبیریں. جواب کیا ہے؟ وطن سے بے وطن کرنے کے مشورے. جواب کیا ہے؟ بدر، احد، خندق، چچا کے جسم کے 12 ٹکڑے، بلال تپتے ہوئے کولوں پر. بس ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، وہ میرا حق بنتا ہے آپ جواب دیں. جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں علماء وہ بالکل نہ بولیں. ذرا بابو لوگ بولیں، شہری لوگ جو بیٹھے ہیں یہ بولیں. میرے نبی کا پیغام تھا لا الہ الا اللہ. اس پیغام میں کہیں دور دور تک یہ نظر آ رہا ہے کہ 360 بت جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کے سجدے نہ کرو. لا الہ الا اللہ اس میں کہیں ہے کہ 360 بت جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کے نام کی نظر و نیاز نہ دو. انہیں غائبانہ حاجات میں نہ پکارو. وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے. وہ نفع نقصان کے مالک نہیں. وہ مشکل کشا نہیں. وہ حاجت روا نہیں. ہے کہیں؟ بولو بولو ہے کہیں؟ پھر مجھے جواب دو مکے دے لوگاں نو تکلیف کیوں ہوئی؟ کیوں تکلیف ہوئی یہ کلمہ سن کے؟ میرا نبی ان کے ٹھاکروں کا نام نہیں لیتا. میرا نبی یہ نہیں کہتا کہ ان کے سجدے نہ کرو، ان کو مت پکارو، ان کے نام کی نظر و نیاز نہ دو. تمہارا نفع نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں. میرا نبی انہوں کا نام ہی نہیں لیتا. پھر ان کو تکلیف کیوں؟ پھر انہیں پتھر کیوں اٹھا؟ پھر آپے سے باہر کیوں؟ انہیں تکلیف اس لیے ہوئی کہ وہ عربی دان تھے. شاباش شاباش. وہ کیا تھے؟ عربی دان تھے. عربی ان کی مادری زبان تھی. وہ الہ کا معنی جانتے تھے. وہ جانتے تھے الہ کون ہوتا ہے، الہ کی صفتیں کیا ہیں. انہیں پتا تھا الہ کون ہوتا ہے، الہ کی صفتیں کیا ہیں. انہوں نے دیکھا پیچھے لا ہے، پیچھے لا ہے، آگے اللہ کے ساتھ بچا ہے تو صرف اللہ بچا ہے.
انہوں نے سمجھ آ گئی اس کلمے دا مطلب اے وے جڑے 360 پیر لچ رکھے ہوئے نا انہوں دے بلے سمجھ. ہماری زبان ہے اردو، پنجابی، سرائکی، پشتو. ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، قبروں پہ سجدے بھی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی ان کو الہ مانا، الہ تو ہم اللہ کو مان. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ الہ کا معنی الہ کا مفہوم ہو نہیں. میں 11 بجے ختم کرنا چاہتا تھا لیکن ہوں میں وچ چھوڑ کے ٹر جاؤں، یہ بھی ٹھیک نہیں. میں الہ کا مفہوم میں نے سرگودا میں 50 گھنٹوں میں بیان کیا. وہ قسطوں میں محفوظ ہے، قسطوں میں محفوظ ہے. 40 درس دیے تھے میں نے مسئلہ الہ تے. ہوں میں تمہیں 5-7 منٹ ہی سمجھانا چاہتا ہوں. 5-7 منٹ آپ اس کو یاد کر لیں. جو مفہوم بیان کر کے جا رہا ہوں دنیا میں بھی اس کا ذمہ دار. سرگودا میں ملتا ہوں، جمعے پہ آئیں میں ملوں گا کہ یہ مفہوم تو نے بیان کیا ہے، ایک قرآن تو ثابت کر. میں قرآن کی ایک آیت سے نہیں 20 آیتوں سے ثابت کروں خدا گواہ. اور اگر آپ اس دنیا میں مجھ سے نہ پوچھ سکیں، کل قیامت کے دن میرے گریبان پہ ہاتھ رکھیں، رب کے سامنے رکھیں تو میں کھلی گیا. یا اللہ اس نے الہ کا یہ معنی کیا تھا، اس کو پوچھ اس کیوں معنی کیا. خدا دی قسم ہے میری بڑی دلی تمنا ہے کہ قیامت کے دن کوئی رب کے سامنے میرے گریبان پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے یہ سوال پوچھے. بڑی وہ پوچھے تے میں رب کے سامنے الہ دا مفہوم بیان کروں. میں مفہوم بیان کروں الہ کا، پھر اس پر میں قرآن کی آیتیں پڑھوں. میری بڑی تمنا ہے آپ قیامت کے دن مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، جو کہوں گا قرآن کے رنگ میں کہوں. 2 صفتیں صرف الہ کی ہیں. بولو ایک دفعہ پکارو. 2 صفتیں الہ میں پائی جاتی ہیں. الہ میں، الہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی. جس میں وہ 2 صفتیں مان لی جائیں اس کو کیا مان لیا؟ چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے. کیوں؟ وہ صفتیں ہیں الہ. پہلی صفت، جس ہستی کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، نظر و نیاز دے رہا ہوں، پکار رہا ہوں، جس ہستی کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں، میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے. حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا. تفسیر قرآن علامہ عطا اللہ پنجابی. لگتا ہے انہوں نے صحیح سمجھ آئی، تو ہمیں سمجھ آئیے کون نہیں. پہلی صفت کیا ہے؟ عالم الغیب ہے، میرے حالات سے میں اس کو نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ پہلی صفت ہے الہ کی. اور دوسری صفت یہ ہے جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ مختار کل ہے، مالک ہے. نفع پہنچائے اس کی مرضی، نقصان پہنچائے اس کی مرضی. مالک ہے، مختار ہے، قادر ہے. مجھے یہاں سے کہا گیا بھئی آج آپ آئیں اور سورۃ مریم کا خلاصہ بیان کریں. اس اجتماع میں نے اس کے بجائے یہ مناسب سمجھا، لیکن اب ایک بات ذہن میں آ رہی ہے.
تھوڑا سا اشارہ میں کر دوں تاکہ ان کی بات بھی پوری ہو. دوسری صفت مختار کل ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، مرضیوں کا مالک ہے، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، ایسا قادر ہے چاہے نا تو مریم کی گود بغیر خامد کے ہری کر کے رکھ دیتا ہے. ایسا قادر ہے، ایسا قادر ہے. چاہے نا تو مریم کی گود بغیر خامد کے ہری کر دیتا ہے. ایسا مقتدر ہے کہ یوسف کو جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑی سے نکالتا ہے اور تخت پہ بٹھا دیا کرتا ہے. للکار شیخ القرآن علامہ عطا اللہ بدیالوی ارشاد التوحید والسنہ. یہ دو صفتیں الہی ہیں. بولو عالم الغیب ہونا صفت اللہ کی عملی کر عالم الغیب ہونا صفت مختار کل ہونا صفت الہی. چونکہ اللہ کے سوا کوئی نبی ولی پیر فقیر فرشتہ زندہ مردہ وہ عالم الغیب بھی نہیں اور مختار کل بھی نہیں، لہذا وہ الہ بننے کے لائق نہیں. عالم الغیب اور مختار کل صرف اللہ ہے، اس لیے لا الہ الا اللہ. یہ دو صفتیں کس کی ہیں؟ سورت آل عمران کی آیت نمبر 5، 6، 7 جاؤ گھروں میں پڑھو. سورت طٰہٰ کی آیت نمبر 6، 7، 8 جاؤ گھروں میں پڑھو. جاؤ نوجوانوں جاؤ پڑھو. قطعاً نہیں کہوں گا کہ دیوبندی عالم کا ترجمہ پڑھو، نہیں کہوں گا. میں خود علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں، نہیں کہوں گا. کہوں تو لوگ کہیں گے متعصب آدمی ہے، خود دیوبندی ہے، دیوبندی عالم کی سفارش کر کے چلا گیا ہے. نہیں، تیرے گھر میں دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے، اٹھا. تیرے گھر میں بریلوی عالم کا ترجمہ ہے، اٹھا. تیرے گھر میں شیعہ عالم کا ترجمہ ہے، اٹھا. تیرے گھر میں اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے، اٹھا. خدا دی قسم اتنا فراخ دل خطیب تو کداؤں نہیں لگے. للکار ہے، للکار ہے. نہ میں کوئی للکار ماری ہے. للکار للکار کر کے تسی کئی بندے بڑے مر میری تے واری نہیں آئی. کوئی للکار شرکار نہیں ہے بھائی، کوئی للکار. میں تو سمجھانے کے رنگ میں ایک بات کر رہا ہوں. کیوں بھائی؟ جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں اٹھاؤ، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ، جس کا ترجمہ اٹھاؤ، سورت آل عمران کی ابتدائی آیتیں، سورت طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں، سورت انعام کی ابتدائی آیتیں، سورت قصص، یہ پھر بھی سمجھ نہ آوے نا 19واں پارہ تے سورت نمل تے سلیمان دے دربار حدود دی تقریر. جاؤ یہ تے حدود نو بھی پتہ ہی یہ دو صفتیں کس کی ہیں. حدود کو بھی پتا تھا، حدود نے سلیمان کے دربار میں انہی دو صفتوں کا ذکر کیا تھا. چلو اور کوئی نہیں، پڑھو آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا ہو، میرے سوا الہ کوئی نہیں. کیوں مولا؟ کیوں؟ حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عزیر، کوئی فرشتہ، کوئی نبی ولی، کوئی الہ نہیں، تو ہی الہ ہے. اس کی کوئی دلیل؟ فرمایا الحیو، میں ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت ہو. القیوم، میں خود بھی قائم ہوں، کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہوں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو نیند رہ گئی، مجھے تو نیند بھی کبھی. اب آؤ وہ صفت جو میں نے بیان کی تھی. اب آؤ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے. علامہ آلوسی نے تفسیر المعانی میں لکھا اسی
اسی کا ہے اختیار، اسی کا ہے تصرف، اسی کا ہے احیان، اسی کا ہے اماتتن، پیدا کرنے کے لحاظ سے اسی کا ہے، ملک کے لحاظ سے اسی کا ہے، تصرف کے لحاظ سے اسی کا ہے، اختیار کے لحاظ سے اسی کا ہے، زندگی بخشنے کے لحاظ سے اسی کا ہے، موت دینے کے لحاظ سے زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے۔ کون سی صفت آ گئی؟ شاباش شاباش شاباش، صفت آ گئی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ مخلوق کے آگے ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو کچھ مخلوق کے پیچھے ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ کون صفت آ گئی؟ کتنی صفتوں کا ذکر کیا؟ شروع میں کیا کہا؟ اللہ لا الہ، شروع میں کیا کہا؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ اگر آپ مجھ تک نہ پہنچ سکیں جو قالیاں چلے جائیں، ہمارا شاگرد ہے حسن معاویہ صاحب، یہ ہمارے شاگرد بیٹھے ہیں، ارد گرد دیہاتوں میں مولانا اسماعیل صاحب بیٹھے ہیں، یہ دور سمجھو سرگودا ایتھے نیڑے ٹر جان، یہ ساری آیتاں تو اے ساڈے علماء بھی کھا دیں، یہی تو اشاعت توحید و سنت کے علماء پہ رب کا فضل ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق جمعیت اشاعت التوحید و سنت زندہ باد۔ سورت طٰہٰ میں کہا لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے، اسی کا ہے جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، اسی کا ہے جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ کون صفت آ گئی؟ بولو زور سے بولو، یہ پہلی آیت میں کہا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ۔ واہ قرآن تیرے سمجھانے پہ قربانی، واہ میرے اللہ تیرے سمجھانے پہ قربانی۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تو زور سے بات کرے کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، وہ اللہ کو جانتا ہے، راز کو بھی، وَأَخْفَى، راز سے بھی زیادہ مخفی چیز اس کو بھی جانتا ہے۔ کون صفت آ گئی؟ شاباش شاباش شاباش، عالم الغیب، میں آدھا مولوی بنا چھڑیا۔ کون صفت آ گئی؟ عالم الغیب، جانتا ہے راز کو، وَأَخْفَى، راز سے زیادہ پوشیدہ چیز۔ راز کیا ہوتا ہے؟ راز وہ ہوتا ہے جو میرے دل میں آ گیا، مجھے پتا ہے، نہ میرے گھر والوں کو پتا، نہ میرے بھائیوں کو پتا، نہ میرے شاگردوں کو پتا، نہ میرے دوستوں کو پتا، صرف مجھے پتا ہے۔ مولا یہ بڑی پوشیدہ چیز ہے، تو اسے بھی جانتا ہے، اس سے بھی زیادہ پوشیدہ مولا، اس سے بھی زیادہ پوشیدہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا راز وہ ہے جو تیرے دل میں آ گیا، تو اسے جانتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ وَأَخْفَى، اور وہ راز جو ابھی تیرے دل میں بھی نہیں آیا، 20 سال کے بعد آئے گا، میں اب اس کو جانتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اخفا، کون صفت آ گئی؟ کتنی صفتوں کا ذکر کیا؟ دو کا، مختار کل بھی میں، عالم الغیب بھی میں، یہ دو صفتیں ذکر کر کے اگلی آیت میں کہا اگر یہ دو صفتیں میری ہیں تو پھر تسلیم کر لا الہ الا ہو، پھر مان اس کائنات میں میرے سوا الہ بننے کے لائق ہو۔